السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ کیسے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت میں سامرہ عراق میں ہوں اور یہاں پر میں امام حسن عسکری کے مزار کے احاطے کے اندر یہاں پہ کھڑا ہوں، اور یہاں میں جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو مشہور معروف عقیدہ جس طرح اہل تشیع کے اندر موجود ہے کہ وہ امام مہدی غیبت میں چلے گئے، اور وہ ایک غار کا اور سرداب کا بتایا جاتا ہے، تو یہاں پر واقع ہے۔ لیکن میں یہاں پر جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تھوڑا قریب ہوئیے گا، یہ کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ یہ یہاں پر عراق میں جتنے بھی مزارات ہیں وہاں پر یہ کتاب ہوتی ہے مفاتیح الجنان۔ اس کتاب کے اندر مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے امام حسین کے روضے پہ جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، مولا عباس کے جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، ہر امام کے لیے جس طرح آپ حاضر ہوں گے تو کون سی دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور کس دن کی اہمیت کیا ہے، اور اس دن کے حوالے سے مختلف ادعیات، معصورات اور دعائیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں تو وہ منقول ہے۔ یہ کتاب اس لیے آپ کو یہاں پر دکھائی دیتی ہے، اور جو بھی شیعہ حضرات یہاں پر آتے ہیں تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی قرأت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید ہے، یہ وہ بات جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اب مثال کے طور پر یہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو یا عراق ہو، قرآن مجید قرآنی ہے۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو چیز غلط پھیلائی ہوئی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے۔ اب میں یہاں پر جس جگہ پر ہوں یہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو الگ قرآن لے کر آئیں گے، تو اب یہ قرآن ایسا ہے کہ نہ اس کے 40 پارے نہ 50 پارے، بلکہ اس کے وہی قرآن ہے جو میں آپ کو یہاں دکھاؤں۔ یہ قرآن دیکھیں آپ، القرآن الکریم برسم العثمانی، نال شرف کتابتی الخطاط عثمان طہا، یعنی عثمان طہا نے اس کی خطاطی کی ہے۔ اچھا، اور یہ چھپا ہے طبع فی بیروت لبنان، یہ لبنان کے اندر چھپا ہے، بیروت میں۔ اور اس کے شروع میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے بعد آخر سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی آخری سورت ہے سورۃ الناس، سورت نمبر 114 4 اور 113 سورۃ الفلق، 112 سورۃ الاخلاص۔ تو یہ میں نے شروع سے اور آخر سے آپ کو دکھا دیا۔ اب قرآن کی مثال کے طور پر اس کو آپ چیک کر لیں، کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آیات اسی طرح موجود ہیں کہ کسی بھی ایپ میں دیکھ لیں اگر آپ کے پاس قرآن اس وقت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ قرآن جو ہے یہ سب مسلمانوں کا ایک ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب کا ایک قرآن ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہے، رسول اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ ہمیں قرآن جمع کرتا ہے، ہمیں اہل البیت جمع کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات ہمیں جمع کرتی ہے۔ تو اب یہ وہ جو سرداب ہے وہاں پر اس جگہ پر ہے، وہ بیسمنٹ ہے۔ اصل لوگوں نے مشہور یہ کیا ہے کہ وہ ایک کوئی پہاڑیاں بنی ہوئی اور اس کے درمیان میں کوئی غار ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ قدیم زمانے کے اندر یہ علاقہ پہاڑی ہو اور وہ غار اس طرح سے اس زمین نیچے چلی گئی ہو، لیکن بہرحال ابھی جو ہے یہاں پر بیسمنٹ ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی کوئی پہاڑی علاقہ یہ نہیں ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو تحقیق کرنی چاہیے اور اس طرح تحقیق کر کے بات کو آگے پہنچانا چاہیے تاکہ ہم ایک باشعور مسلمان ہیں، اور سنی سنائی بات پر عمل کر کے مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرتیں پالتے ہیں وہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بات کرتا چلوں میں آپ کو کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی اپنے ساتھ قرآن لے کر آئیں گے، تو اگر یہاں پر یہ قرآن موجود ہے جو سب مسلمانوں کا ہے تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بنائی ہوئی تھیوری ہو سکتی ہے یا جھوٹ ہو سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. چاہیے ڈسٹ بن وغیرہ. یہ فرنٹ کا راستہ ہے دوستو, بالکل جو سامنے کا گیٹ ہے وہاں سے جب آتے ہیں باب القبلہ امام حسن عسکری کے مزار کا, یہ باب القبلہ ہے. اور اس میں بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اللہم عجل لولیک الفرج. یعنی اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج. یہ دعا ہے کہ پروردگار اپنے ولی کو جلدی ان کا ظہور فرما. یعنی امام مہدی کے ظہور کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. اور غالباً یہ انہوں نے 15 شعبان کے حوالے سے یہاں پر لگایا, اسی لیے نیچے لکھا ہوا ہے اسد اللہ ایامکم یا صاحب الزمان. اور صاحب الزمان بھی کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو. اور اس طرح یہ سائڈوں پر دیکھیں آپ, یہی دعائیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں. یہ سامرہ ہے دوستو. السلام علی خامس اہل الکسا. خامس اہل الکسا یعنی امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. وَاكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرْجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْجُكُمْ. یعنی امام مہدی کی ظہور کی, ان کے جلدی ظہور کی دعا کریں کیونکہ اس میں آپ کے لیے کشادگی ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میں سامرہ عراق کے اندر ہوں اور میرے ساتھ جاوید بھائی ہیں. جاوید بھائی یہاں پر لوگوں کو زیارات کا دورہ کرواتے ہیں. جو بھی قافلے یہاں پر آتے ہیں خاص سنی کے ہوں یا شیعہ کے ہوں, تو جاوید بھائی ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو لے کر جاتے ہیں. لے کر آئے ہیں سامرہ عراق کے اندر, جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے منسوب ہے اور شیعہ کے ہاں 12ویں امام ہیں جن کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور سنیوں کے ہاں بھی امام ہیں جو کہ آخری زمانے میں آئیں گے. تو یہاں پر وہ جاوید بھائی آج ہمیں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ ہم آج آپ کو وہ مقام دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے 12ویں امام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی, اور نیچے یہی آپ کا جو ہے وہ گھر تھا 12ویں امام کا, اور یہیں جو ہے آپ رہتے تھے اور رہائش تھی آپ کی. اور یہیں آپ کے والد صاحب امام حسن عسکری السلام کی قبر بھی ہے, امام حسن عسکری کی ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے, اور 10ویں امام کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے. اچھا, امام مہدی کی والدہ کی قبر بھی, والدہ کی قبر بھی یہیں پر ہے, نرجس خاتون. اچھا. اور امام حسن عسکری کی پھوپھی کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے. یہاں 4 قبریں ہیں کیونکہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی دفن کیے گئے تھے. اور تو ظاہر سی بات ہے کہ ولادت بھی آپ کی گھر ہی پر ہوئی تھی, اور جناب حکیمہ خاتون جو ہے وہ آپ کی ولادت کی گواہ ہیں کیونکہ آپ اس وقت موجود تھے جب 12ویں امام کی یہاں ولادت ہوئی. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ جو غار ہے, جو میں پہلے بھی جا چکا ہوں, وہ حقیقت میں غار ہے یا کیا؟ اس کی ذرا تاریخ بتائیے گا تھوڑا. دیکھیں اس میں کوئی غار نہیں ہے, صرف ایک بیسمنٹ یہاں پر بنایا ہوا ہے کہ جہاں لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. پہلے یہاں پر جو ہے پہاڑی علاقہ تھا پورا, اور پہلے ظاہر سی بات ہے یہاں محل تھا تو متوکل کے دور میں, اور پہاڑی علاقہ تھا پورا, تو اس وہ دور الگ تھا. لیکن اب جو یہاں بیسمنٹ بنایا ہوا ہے کہ جہاں لوگ جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسمنٹ بنایا گیا ہے, یہ یعنی کوئی غار نما نہیں ہے, یہ غار نہیں ہے؟ نہیں, یہ کوئی غار نہیں ہے, بس بیسمنٹ بنایا گیا ہے. انہیں پہاڑیوں کو ممکن ہے کاٹ کر کے بنایا گیا. دیکھیں غار الگ ہوتی ہے, بیسمنٹ الگ ہوتا ہے. اچھا, ظاہر سی بات اگر پہلے گھر تھا تو گھر کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے, غار کے اندر انسان پیدا نہیں ہوتا. صحیح ہے.
پھر ظاہر سی بات ہے امام کا گھر تھا یہ، تو امام گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، نہ کہ غار کے اندر. یہ جو یہاں پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ ہے وہ سردار جس کو کہتے ہیں. جی یہ سردار ہے جہاں امام مسجد میں گزارا دی. یہ کون سی جگہ؟ یہ وہی ولاد کی جگہ ہے جو ابھی اوپر آپ بیان کر رہا تھا کہ جہاں امام زمانے کی ولاد ہوئی تھی. اور یہ پورا گھر تھا آپ کا، جو غار کا نام اس کو دیا گیا کہ غار کی غار نہیں تھی بلکہ امام کا گھر تھا. یہ امام گھر کے اندر بیٹھا ہوئے تھے. اچھا یہ اس کی دوسری طرف گھر ہے. یہ پورا گھر تھا امام کا، 10ویں امام کا 11ویں امام کا گھر تھا پورا. آپ گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے اور جو آپ کی خاتون آپ کی پیدائش کی گواہ ہیں. یہاں لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. جی آپ جو ہے زیارتوں کی نماز لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام کی ایک زیارت ہے، اس میں دخول ہے. جب آپ کسی گھر میں جائیں تو پہلے اجازت لیں، اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوں. یہ نہیں کہ بغیر اجازت لے کسی گھر میں داخل ہو جائیں. اس لیے دعا پڑھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور دعا مانگتے بھی ہیں. السلام علیکم. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے یہ پیک کر دیا اور گرا تھا نا، جس کے بعد قبر خوشا ہو گیا. یہ یہاں سے یہ اصل جیسے آپ یہاں سے آپ دیکھیں گے آپ کو نظر بھی آئے گا. یہاں پر ہو جو تاکہ لاؤ صاحب کی آواز بھی صحیح آئے.